عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے. تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا. اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا. وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے. اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے. سلمہ بن اکوا یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا. اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں. پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہا ہے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا، جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا. اور دوڑاتے رہے. کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا. یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے. عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں. سب کو جمع کیا. حضرت سلمہ بن اکوا نے کھجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے. اکیلے آ رہے تھے.